غامدی صاحب، میرا سوال اللہ تعالیٰ کی صفات اور تعریف کے معاملے میں ہے کہ ہم بعض کا انسانوں کے بارے میں تعریف خود بخود دل سے نکلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ نہیں پیدا ہوتا۔ میں نے اس کے بارے میں غور کیا تو دو وجوہات سامنے آئی ہیں۔ ایک تو کیونکہ اللہ تعالیٰ مجسم صورت میں میرے سامنے موجود نہیں ہے تو وہ اخلاق کو اتوار سامنے نہیں آتے، اور دوسرا یہ کہ کمپیریزن میں موجود نہیں ہوتے۔ انسان کمپیریزن میں موجود ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھیں باقیوں کی مال کے بارے میں محبت یہ ہے، اور ایک کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اور وہ سارا کچھ اٹھا کے لے آئے۔ تو اب یہ کیونکہ موجود نہیں ہوتا کمپیریزن، تو خدا کے بارے میں یہ خود سے وہ صفات اور تعریف اور لوگوں کو متعارف کروانا اس درجے میں پیدا نہیں ہوتا، تو یہ میں کس طرح پیدا کر سکتا ہوں؟ یہ رکاوٹ آپ نے بالکل صحیح بیان کی ہے۔ جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے، جن کو ہم دیکھتے ہیں، جن سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں، وہاں تقابل ہوتا رہتا ہے، تو انسان فطری طور پر اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کو، لیکن اسی مقصد کے لیے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اپنے شب و روز کا کچھ حصہ تذکر اور تدبر کی نظر بھی کرنا چاہیے۔ یعنی آپ دنیا پر غور کریں، اپنی ذات پر غور کریں، اپنے ماضی پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، اپنے گرد و پیش پر نگاہ ڈال کے دیکھیں، اور اگر آپ ذات باری کی طرف توجہ نہ ہو تو قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ اس میں آپ کو کچھ ہمت کرنی پڑے گی، یعنی اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہوگا کہ آپ ان چیزوں پر غور کریں جو ذات باری سے آپ کو مل رہی ہیں، حاصل ہو رہی ہیں۔ منعم حقیقی نے سب کچھ دیا ہے، لیکن بس دے دیا ہے اور با افراط دے دیا ہے، وہ ہر وقت دیتا ہوا نظر نہیں آتا، تو اس وجہ سے انسان اس کو بلا بیٹھتا ہے۔ تو آپ اپنے ذہن میں پہلے اس دینے کو تازہ کریں، اس لینے کو تازہ کریں۔ جب آپ اس کو تازہ کریں گے، اسی کو ذکر کہا جاتا ہے، یعنی یاد کریں، یاد دہانی اپنے آپ کو کرائیں۔ عربی زبان میں یہ یاد دہانی جب اس طرح آمادگی پیدا کر کے کی جاتی ہے تو اس کو تذکر کہا جاتا ہے، یعنی آپ نے اپنے آپ کو سوچنے کے لیے آمادہ کیا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے ظہور کو دیکھنے کے لیے آمادہ کیا۔ آپ کائنات کا مطالعہ اس زاویے سے کرتے ہیں، آپ کتاب اللہ کو اس نظر سے پڑھتے ہیں، تو پھر ذرا تھوڑی ہمت کر کے جب آپ یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ چیز بھی پیدا ہو جائے گی۔ بار بار اس جانب توجہ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو جب کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ اس نعمت پہ غور کیا کریں کہ یہ کیسے ملی ہے آپ کو، یعنی بے مفت ملی ہے، مفت ملی ہے، اور معلوم نہیں کیا کیا نعمت ہے جو آپ کو دے دی گئی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ آج کے زمانے میں انسان اگر یہ دیکھے کہ اس کو رفع حاجتی کے لیے کیا سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں، ذرا ماضی پر نگاہ ڈال کے دیکھیے، غسل کے لیے کیا سہولتیں فراہم کر دی گئی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جذبہ شکر سے سرشار ہو جاتا ہے۔ اس میں تذکر ضروری ہے، تدبر ضروری ہے، یہ آپ سے آپ نہیں پیدا ہوگا، تو تذکر اور تدبر کی عادت ڈالیے، اس کی مشق کرتے رہیے۔